محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصوصاً اولاد واسطے بندہ دنیا تو کی جس ٹائم ٹور ویندے ان دے اعمال دا سلسلہ بند ہو ویندے نہ وہ کو نماز دا ثواب مل سی نہ روزے دا ثواب مل سی نہ باقی جڑا او کار خیر کریندا ہے کشے دا ثواب ہی نہ مل سی کیونکہ سلسلہ منقطع ہو اذا مات الانسان جس وقت انسان مر ویندے انقطع عنہ عملہ تے اعمال دا سلسلہ ختم ہو گیا الا من ثلاث مگر ترے چیزیں ہیں جڑا مرن تو بعد وہ ثواب ملتا رہے سے ترے چیزیں تو سب کو عمل کرنا چاہیے نا نہیں کرنا چاہیے جڑا دنیا تو رخصت تھی کہ اسا تو انہاں واسطے دعا کریں دے پائیں اللہ انہاں دی بخشش فرماوے اور یقین ہے اللہ تعالیٰ دی ذات پاک تے ذکر یقیناً مغفرت فرمائے تھی تو کوئی سارے واسطے کوئی ہوئے دعا مغفرت کرنا والا یا نہ ہوئے کوئی پتہ نہیں سارے معاشرے دے وچ توجہ فرماؤ سارے معاشرے دے وچ بیٹا ابے واسطے کریں دے یا پوتا ڈاڈے واسطے کریں دے بس پڑ پوتا اپنے ابے واسطے کریں دے کریں تو سنیٹھا ہوئے پڑ پوتا اٹھی کہ اپنے ابے دے ڈاڈے واسطے سالے ثواب کرنا پہ ہوئے کوئی نہیں کرنا تو ڈاڈا بندے چوکھا دا عرصہ لگ دے 70 تو 80 سال 100 سال لگ دے 100 سال گزر دے کو ٹائم لگ دے کوئی پتہ نہیں لگتا بزرگ بیٹھن 60-70 سال عمر دے انہوں کو پوچھو ہر سے انہوں کو کل دی گالے کل میں پیدا تھی جوان تھا شادی تھی بڑھا تھا بیٹھا اس واسطے ہر کوئی شخص اپنے واسطے خود کر کے بنے زندگی دے اندر اپنا خود کر کے اللہ دے محبوب نے ترے چیزاں دسا دیتے نے اپنی زندگی خود کر کے بنے بس وہ کیڑے ترے چیزاں میں تھوک رسے نہ کیونکہ جس وقت اساں فوت تھی منے سارے اگر اترائے عمل باقی ہو سن پچھو تو پچھو بھامے سارے واسطے کوئی دعا منگے تے بھامے نہ منگے سارا ثواب دا سلسلہ جاری راسی ایو جیاں جاری راسی کہ اللہ دے محبوب دی سند موجود ہے صحیح حدیث پاک ہے کوئی نہ انکار بھی نہیں کر سکتا مرن تو بعد ثواب تے نیکیاں دا سلسلہ ملتا راسی وہ کیڑے کیا چیزیں سب تو پہلی چیز نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقۃ جاریۃ مرن تو بعد سارے عمل ختم لیکن ترے چیزاں دا سلسلہ ثواب دا جاری رہے صدقۃ جاریۃ صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ دا کیا مطلب ہے صدقہ جاریہ دا مطلب ہے کہ ایو جہیں جگہ تے اپنا پیسہ خرچ کر نیک کم دے وچ ثواب والے کم دے وچ جن دے کرو لوگ دیر تک نفع چیندے رہے ہیں مسجد بنا دیتے سے مسجد ختم تھا نہیں تھی نا قیامت تک تے اندہ ثواب قیامت تک مسجد تعمیری چیز سکی دس ثواب قیامت تک چاہے وہ پٹ کے دوبارہ بنا لیتی ہے لیکن ثواب جاری ہے رستہ کسے واسطے رستہ چھوڑ دیتے سے آمن منجن والے واسطے تو جے تو نہیں لو رستہ چلتا رہا سی ثواب ملتا رہا سی مسجد قرآن رکھ دیتا ہے جے تو نہیں قرآن پڑھیندہ رہا سی تو ثواب ملتا رہا سی کسی بے روزگار نو روزگار کرا کے دے دیتا ہے جتنا اور روزگار کما کے اپنے بچیاں دا پیٹ پالدا رہا سی اتنا پیسہ صدقہ کرن دا ثواب ملدا رہا سی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی تھوڑے کو نمک منگے نا نمک لون تو سو کو دے دیو کھان دی اصلاح واسطے کھان دے وچ پاون واسطے اٹے دے وچ پاون واسطے باقی لنگر تیار کرنے پر کھانا تے اون دے وچ پاون واسطے اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا جتنا نمک او اٹے دی اصلاح واسطے خرچ تھی سی جتنا کھانا پک سی اور جتنے لوگ کھا سن اتنے کھانا صدقہ کرنے دا ثواب لون دیون والے کو مل سی کیونکہ اس نمک دی وجہ تو کھانے دی اصلاح ہو گئی اس واسطے جس کاریگر سارے کو درزی ان پہ ایک کپڑے سیمن والے یہ بالا کو 6 مہینے سال تک صرف بٹن لوئی رہنا اپنا ہنر نہیں منتقل کریں موٹر سائیکلوں دے کاریگر ہیں ٹریکٹر دے کاریگر ہیں کاراں دے کاریگر ہیں مختلف کاریگر ہر شعبے دا زندگی دا ہر مسئلہ یہ صدقہ جاری ہے اپنا پچھو نائب چھوڑ کے بنجو اے نہ وے انہاں کو تساں ذلیل کرو انہاں کو پریشان کرو انہاں کو کما کے خود کھاؤ نہیں او کو برسر روزگار کر او کو ہنر منتقل کر تیرے واسطے صدقہ جاری بن گئے صدقہ جاری ہے صدقہ جاری ہے صرف پیسہ خرچ کرنے چ نہیں ہوتا پیسہ خرچ کیتے صدقہ جاری نہیں تیرے کو رقبہ مسجد واسطے مدرسے واسطے وقف کر تیرے کو ہنر ہے تو ہنر منتقل کر سارے برے صغیر دے اندر حکمت کیوں ختم تھی گئی ہے حکیم جڑے نبض دے دیں تو چہرہ دے کے پہچان ویندن کیوں ختم تھی گئے اللہ ماشاءاللہ جڑا حکیم بھی ہے کہے کو نسخہ نہیں دسے دا
کہہ کو علم نہیں دیندا، کہہ کو سکھیندا نہیں، وہ نال مر کے اپنی چاہ گئے، اپنی اولاد کو نہیں سی دسا، علم پھیلا کے نہیں گیا، کتمان علم کر کے گئے. تو ایک کوئی صدقہ جاریہ نہیں، صدقہ جاریہ اے ہے لوگوں کو دساؤ، علم پھیلاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، انہوں کو سکھاؤ، ہنر دیو، وہ اپنا روزگار کرن، اپنا گھر پالن، اپنے بچوں کو پالن، اپنے نسلوں کو پالن، جے تو انہیں پلیندہ راسی، کریندہ راسی، ہنر دسیندہ راسی، تو کو ثواب ملدہ راسی. اے صدقہ جاریہ، صدقہ تین جاریت ہے. نبی علیہ السلام نے خود حدیث پاک تقریباً 6 تو 7 چیزیں بیان فرمائیں. قرآن کریم، مسجد، کفالت، یتیمہ دی کفالت، لوگ طالب علم دی کفالت. میں اس موقع تے ایک چیز دسیندہ رہ بنا، اگر تو اگو جڑی حدیث پاک دے دو چیزیں آنے پہ نبی علیہ السلام نے جڑی اگا فرمائیں، وہ بھی نار لا کے نبی علیہ السلام دے اس فرمان دے مطابق ایک مشورہ دے رہنا عوام اہل سنت کو اپنے کو. اگر بہتر طے ہے کہ آپ سارے کام ایک کرو. پہلا کیا کام کرو؟ صدقہ جاریہ. کہ مسجد کی تعمیر حصہ کے نہیں تھا، کہ مدرسے کی تعمیر حصہ کے نہیں تھا. کہیں جگہ تو قرآن طالب علم کو گھن کے دے دیتا، وہ پڑھدا پہ صبح 4 بجے تو گھن کے تے شامی عشاء راتی 10 بجے تک قرآن پڑھی سی. وہ بچہ حافظ بن گئے، قرآن نال چاہ گئے، ساری زندگی وقت پڑھ سی. ان دی عمر 60 سال، ان دی عمر 70 سال، ان دی عمر 50 سال، 50 سال تک تھوڑا دیتا ہویا قرآن وہ بچہ پڑھتا راسی. اگھا لوگوں کو پڑھیندہ راسی، جے تو نہیں وہ پڑھتا رہے وطری ثواب ہے، پڑھیندہ رہے وہ ہون ڈبل ٹرپل جتنے لوگوں کو پڑھیندہ پہ انہوں نے مطابق تو ثواب ملتا رہے. اے صدقہ جاری ہے. اللہ دے محبوب نے اے تعلیم دیتی ہے، صدقہ جاری دی تعلیم دیتی ہے. دوسرے مقام تے نبی علیہ السلام نے اس حدیث سے پاک اگلا حصہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم ينتفع به. دوسرا حصہ وہ ہے کہ لوگوں کو علم سکھا کے گئے. ہنر والی گال جڑی ہے، قرآن سکھائے سی، حدیث سکھائی سی، کوئی ہنر ہے وہ سکھا دیتے سی، کوئی حکمت ہے وہ سکھا دیتے سی. علم ہے کئی طرح دا علم بھی ہے، کسی طرح دا علم بھی ہے، دین دا علم ہے یا ہنر کسی چیز ہے، ہنر دا علم ہے پہ وہ سکھا کے گئے. وہ سکھاوانا والا تو دنیا تو ٹر گئے، لیکن پچھو جڑا اندو تے عمل کریندہ راسی، قرآن پڑھیندہ راسی، پڑھدہ راسی، اگھا عمل کریندہ راسی، یا حدیث پڑھدہ راسی، پڑھیندہ راسی، اگھا پڑھیندہ راسی، تے مرنال پڑھاوانا لے کو ثواب ملدہ راسی. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو قرآن پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا، امام مجتہدین نے پڑھا، اور اتو بعد علماء کرام نے پڑھا، عوام اہل سنت نے پڑھا. پڑھتے پڑھتے ساڑھے تک پہنچا جے ساکو پڑھائے اندہ ثواب وہ کوئی ملے دے اندہ استادہ نبی علیہ السلام تک سارے کو ملے. اس واسطے یہ سلسلہ رکڑا والا نہیں، انہاں چیزاں دے وچ حصہ گنو. قرآن خود پڑھو، خود پڑھاؤ اگر پڑھا سکتے ہوتا نہیں. پہلی چیز صدقہ جاریہ، دوسری کیا ہے؟ علم نافع. دنیا تے جڑا لوگوں کو علم پھیلا کے گئے، سمجھا کے گئے، کوئی کتاب لکھ دیتی سی، قرآن دی تفسیر لکھ دیتی سی، کوئی فقہ دی کتاب لکھ دیتی سی، لوگوں دی اصلاح واسطے کوئی پمفلٹ چھاپ دیتے سی، لوگوں کو پڑھ کے کیا حکمت دی بھی اصلاح تھی کہ تھوڑے واسطے ہو آخرت واسطے فائدہ ہے. اللہ دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائے کوئی ایک بندہ تمہاری وجہ تو اگر فلاح پا گئے تمہاری نجات واسطے کافی ہے. کوئی ایک بندہ نجات پا گئے تمہاری وجہ تو تمہاری نجات واسطے کافی ہے. اس واسطے ساکو کوشش کرنی چاہیے اسا ایو جائے کم کروں ساری اپنی بھی ہدایت ساکو آپوں خود کوئی ہدایت ملے اسا جڑا راہ تو ہٹیا ودے اکوی راہ ہدایت لال. یہ بھی صدقہ جاری ہے. اور تیسری صورت جڑی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والد صالح یدعو لہ. یہ محفل جس واسطے منعقد کی دی گئی ہے کہ نیک صالح اولاد جڑی اپنے والدین واسطے دعا کریں دیئے. باقی او والد تا فوت تھی گیا، دنیا تو رخصت تھی گیا، لیکن اولاد صالح پیچھے چھوڑ گیا ہے. او کو دین سمجھایا ہسی، دین پڑھایا ہسی، او کو عذاب دین دے عذاب سکھایا ہسی، او کو سارے لوازمات رسائے ہسی. ان ابا تک گئے دنیا تو ٹر نیک صالح اولاد پیچھے موجود ہے جڑی والدین واسطے دعائیں مغفرت کرنی پڑی. اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا ایندہ ثوابیوں کو مل دراس. اس حدیث پاک ہے ترے چیزاں دسیں گے. صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، لوگوں کو ہنر سکھا دیتے تھے، علم نسا دیتے تھے، پڑھا دیتے تھے. نمبر 3 اولاد صالح، یعنی کہ جڑی نیک اولاد ہوندی ہے والدین واسطے دعائیں مغفرت ہوا کریں.
دنیا نے اندر ڈھیر سارے لوگوں کو ڈٹھے سارے پاس ایک معاملہ بنا ہے ایک بندے دا والد فوت ہے لوگ تعزیت واسطے گئے انہوں نے کولوں اس نے آکھے میں تو کو چھڈے تو اسا کیوں آئے گئے تے کل خانوی کچھے نہ ہو سی تے کوئی آواہ ہی نہ آپ اندازہ لاؤ اس اولاد دا والدین نہ جڑا سلوک دنیا تے کیتا اسی وہ کیا کیتا اسی اس واسطے اللہ دے محبوب دی تعلیم ہے کہ والدین واسطے دعائے مغفرت کرنی ہے والدین صالحین یدعو لہو نیک اولاد وہ ہے اپنے والدین واسطے دعائے مغفرت کریں دیئے جس تم نیک اولاد دعائے مغفرت کریں دیئے رب تعالیٰ انہوں کو ڈسے دے فلا تیرے بیٹے نے تیرے واسطے دعائے مغفرت کی تھی تیرے واسطے درجات بھی بلندی عطا کی تھی اس واسطے حدیث پاک امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس تم قبر دے اندر مردے دا درجہ بلند تھی دے گناہ مٹ دیں عرض کریں دے باری تعالیٰ ایک کیویں تھی گئے میں تو کوئی نماز نہیں پڑھی میں تو کوئی روزہ نہیں رکھا کوئی کار خیر نہیں کیتا میرا درجہ کیویں بلند ہے میرے گناہ کیویں معاف تھا اللہ رب العزت ارشاد فرمانے تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے تیرے فلاں رشتہ دار عزیز نے تیرے واسطے دعائے مغفرت کی تھی دعائے مغفرت کی تھی سی اس دی برکت رال گناہ مٹ گئے درجہ بلند ہو گئے